بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبدالرحمن ہوں، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے امریکہ کے سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر HR میک ماسٹر فاکس چینل کو اپنا ایک انٹرویو ریکارڈ کرواتے ہیں اور اس کے اندر وہ یہ انکشاف کرتے ہیں کہ اسرائیل ان قریب ایران کے اوپر اٹیک کا ارادہ رکھتا ہے اور اس چیز کا قوی امکان موجود ہے کہ اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کرے گا، اور اس کے بارے میں وہ ڈیٹ بھی بتاتے ہیں کہ اسرائیل کب ایران کے اوپر اٹیک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں وہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے آخری ایام میں ایران کے اوپر اٹیک کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل ایسا کیوں چاہتا ہے، اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کرنا آخر کیوں چاہ رہا ہے؟ تو اس کا جواب واضح اور دو ٹوک ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ اسرائیل ہمیشہ سے خطے کے اندر اپنی ایک پاور کو منوانے کے چکر میں رہا ہے، اور اب اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ جو ایران ہے وہ اپنے ایٹمی ہتھیار بنانا چاہ رہا ہے، اپنے ایٹمی ہتھیار بنا رہا بھی ہے، اور کچھ اٹامک ویپنز خرید رہا ہے، نیوکلیر ریکٹرز بنا رہا ہے۔ تو لہٰذا اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کو دبایا جائے، ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے، اور اسی زمرے میں ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے ساتھ اسرائیل کی اچھی سیٹلمنٹ ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ لہٰذا اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے درمیان میں ہی یا اس کے آخری ایام میں ایران کے اوپر اٹیک کر دیا جائے۔ اور اسی کے بارے میں امریکہ کے سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اپنے ہی انٹرویو میں اسرائیل کے ایک کنسیپٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک کنسیپٹ ہے، اسرائیل کا ایک نظریہ ہے، اسرائیل کی ایک لاجک ہے۔ وہ لاجک، وہ نظریہ، وہ کنسیپٹ کیا ہے؟ وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک کنسیپٹ ہے، اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن اتنا طاقتور ہو رہا ہے کہ کل کو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کے طاقتور ہونے سے پہلے اسے تباہ کر دیا جائے، اور یہی کام اسرائیل اب کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اسی کنسیپٹ کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ مثال کے طور پہ اسرائیل نے عراق کو، جب عراق اپنے نیوکلیر ریکٹرز بنا رہا تھا تو اسے تباہ کرنے کے لیے اسے ایک گرین سگنل دیا کہ ہم آپ کو تباہ کر دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں رکے، 2007 کے اندر جب شام نارتھ کوریا کے ساتھ مل کر اپنے نیوکلیر ریکٹرز بنا رہا تھا تو اسرائیل نے اس کے نیوکلیر ریکٹرز کے اوپر اٹیک کیا، اسے تباہ کیا اور اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر پاکستان کا بھی دیکھا جائے، پاکستان نے 1998 کے اندر اپنے اٹامک اٹیکس کیے، اپنے ایٹمی دھماکے کیے، جو کہ 6 تھے تعداد کے اندر، اور چاگی کے مقام پر مئی 1998 کے اندر ہوئے۔ تو اس وقت انڈیا پاکستان کے بہت خلاف تھا، انڈیا پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اور اسرائیل نے انڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ تم کسی طرح پاکستان کو تباہ کرو۔ اب اگر دیکھا جائے تو انڈیا اور اسرائیل کا براہ راست کوئی کنیکشن موجود نہیں ہے، براہ راست ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، براہ راست ان کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، ان کا مذہب تک ایک نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اسرائیل کس طرح سے انڈیا کو سپورٹ کر سکتا ہے اور کیوں کر سکتا ہے کہ تم پاکستان کے خلاف کام کرو؟ اسرائیل کا صرف ایک مقصد تھا کہ خطے کے اندر کوئی بھی اتنی طاقت نہ پکڑے کہ کل کو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اگر پاکستان ایٹمی طاقت اس وقت بن جاتا، اور الحمدللہ وہ بنا بھی، تو اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ ہم اسے ایٹمی طاقت بننے سے پہلے تباہ کر دیں تاکہ یہ کل کو مسلم امہ کی واحد ایٹمی طاقت بن کر نہ ابھرے اور ہمارے خلاف کبھی بھی کھڑی نہ ہو۔ لیکن ہمارے کچھ دوست ممالک نے ہماری مدد کی، ہمیں بروقت اطلاع پہنچائی، اور ہم اس آفت سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب بات یہیں بھی نہیں ختم ہوتی، اسرائیل اسی طرح جیسے اس نے پاکستان کو دبانا چاہا مگر ناکام رہا، اب وہ ایران کو دبانا چاہ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو ایران ایک بڑی ایٹمی طاقت بن کر نہ ابھرے، کیونکہ وہ ایک سپیڈ کے ساتھ لگاتار محنت کے ساتھ اوپر آ رہا ہے، اپنے ایٹمی ریکٹرز، اپنے نیوکلیر ریکٹرز بنانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اسرائیل اس کو ابھی سے دبانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اسرائیل اس کے اوپر صرف باتیں نہیں بلکہ عملی اقدامات کر رہا ہے، اور اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو تو ان کی حالیہ ریسنٹ میٹنگز اور ان کی ملاقاتیں اس زمرے میں بہت اہم ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر امریکہ کے جو ایران کے لیے مندوب ہیں، وہ پچھلے دنوں میں اسرائیل جاتے ہیں اور وہاں ایک لمبا چوڑا قیام کرتے ہیں، وہاں ایک لمبا چوڑا جو ہے اس قیام کے دوران بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ان ملاقاتوں کے اندر سب سے سر فہرست جو ملاقات ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکن مندوب برائے ایران کے درمیان میں جو ملاقات ہوتی ہے اس کا واحد ایجنڈا ہوتا ہے ایران۔ ان کی جو میکسیمم گفت و شنید ہوتی ہے امریکہ کے ایران کے مندوب اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان، اس کا محور مرکز ہوتا ہے ایران۔ تو یہاں پر سوچنے کی بات ہے
کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکہ کا مندوب جو ایران کے لیے، ان دونوں کے درمیان میں ایران کے اوپر گفت و شنید ہو رہی ہے، یعنی کہ اسرائیل انٹرسٹ لے رہا ہے ایران کے اندر۔ اور اس بات صرف یہی نہیں رکتی، بلکہ جو ایران کا ڈیفنس فورسز کا چیف ہے، ڈیفنس فورسز کا چیف جیسے کہ پاکستان کے اندر آرمی چیف ہوتا ہے، ویسے ہی اسرائیل کے اندر ڈیفنس فورسز کا چیف ہے، تو وہ جو ہے وہ امریکہ کے آرمی چیف کو آن لائن میٹنگ کے لیے بلاتا ہے، اور ان کی ایک لمبی چوڑی بات ہوتی ہے، ان کی ایک لمبی چوڑی گفت و شنید ہوتی ہے، اور اس کی بھی بنیاد ہوتی ہے، اس میٹنگ کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایران اور اس سے منحقہ مسائل۔ تو بات جو ہے وہ صرف ہوائی باتوں تک نہیں ہے، بلکہ اسرائیل اور امریکہ عملی طور پر میدان کے اندر سرگرم عمل ہے، اور اس چیز کے لیے وہ اپنے اخبارات کو بھی بہتر پہ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کس طرح وہ اپنی جو بھی ان کا جو بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو بھی ایک موٹو ہے، جو بھی ان کا ایک مقصد ہے، اس کو منوانے کے لیے، اس کو دنیا کو بتانے کے لیے اپنے اخبارات کا یوز کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے اوپر پچھلے دنوں میں نیوکلیر ریئیکٹر پر، یعنی کہ ایران کے نیوکلیر ریئیکٹر پر ایک اٹیک ہوتا ہے، اور اس اٹیک کی ذمہ داری قبول کرتی ہے پینتھر نامی تنظیم، اور اس پینتھر نامی تنظیم کا جو تعلق ملتا ہے وہ ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اب پینتھر نامی تنظیم جو اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے، وہ ایران کے نیوکلیر ریئیکٹر کے اوپر اٹیک کرتی ہے، تو کیا یہ اس بات کا اشارہ نہیں کہ اسرائیل کام کروا رہا ہے، ایران کے اندر اٹیک کروا رہا ہے، جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اور اپنے اخبارات کو اس طرح سے یوز کر رہا ہے کہ پینتھر نامی تنظیم ہی اٹیک کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، اور اسرائیل کے اخبار اس چیز کی خبر دیتے ہیں، شاید سرخیوں میں دیتے ہیں کہ پینتھر نامی تنظیم نے ایران کے نیوکلیر ریئیکٹرز کے اوپر اٹیک کیا، یعنی کہ اسرائیل اپنے اخبارات کو بھی یوز کر رہا ہے، پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، عملی طور پہ بھی میدان کے اندر موجود ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اس کی بے حد سپورٹ کر رہا ہے۔ دونوں اس وقت امریکہ اسرائیل مل کر ایران کے خلاف برسر پیکار ہیں، اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس کا کس طرح سے جواب دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایران اس کا ضرور رد عمل دے گا، ایران اس کے خلاف بولے گا، ایران اسرائیل کو للکارے گا، ایران اسرائیل کو جواب دے گا، اپنے دفاعی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، بشرطے کہ وہ ایک کمزور ملک ہے، معاشی طور پہ تھوڑا نیچے ہے، لیکن وہ پھر بھی جہاں تک اس کی پہنچ ہوگی وہ ضرور اسرائیل کو جو ہے وہ جواب دے گا، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بلکہ اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ ایک جنگ، طویل جنگ چھڑ جائے، جس طرح کہ افغانستان، فلسطین یا غزہ یا برما وغیرہ کے اوپر جاری ہے۔ اسی طرح کی جنگ کا وسیع امکان ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک وسیع پیمانے پر جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو ہمیں مستقبل ہی بتائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ دوسرے مسلم ممالک کھڑے ہیں یا نہیں، تو اس کے جواب میں سعودیہ عرب اور متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات تو بالکل نہیں کھڑے، کیونکہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور ابھی حالیہ دنوں میں ہی انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ اسرائیل کے جو بھی مطالبات ہیں وہ ماننے پڑیں گے ان کو، ورنہ ان کا تعلق خراب ہوگا، تو لہٰذا وہ کبھی بھی ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اب ایک آذربائیجان ملک ہے، اس کے خلاف جب آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ ہو رہی تھی، تو ایران نے آذربائیجان کے خلاف ہو کر آرمینیا جو کہ ایک عیسائی ملک ہے اس کا ساتھ دیا۔ یہ ایران نے بہت غلط کیا، جس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو اسرائیل کا ساتھ دینا وہ غلط کر رہے ہیں، اسی طرح ایران نے بھی غلط کیا۔ جو غلط ہے ہمیں اسے غلط کہنا ہے، جو ٹھیک ہے ہمیں اسے ٹھیک کہنا ہے۔ یعنی ایران کو آذربائیجان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایک عیسائی ملک آرمینیا کا ساتھ دیا۔ اور اسی طرح جب ترکی ہے وہ آذربائیجان کا بہت بڑا سپورٹر ہے، تو ترکی بھی آبویس بات ہے کہ ایران کا ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہ دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملات کے درمیان ہم یعنی کہ پاکستان کہاں کے اوپر کھڑا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستانی گورنمنٹ، پاکستان کا نظام کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو پاکستان کی عوام ہے اس کے جذبات، اس کے احساسات ضرور ایران کے ساتھ ہی ہوں گے، کیونکہ آخر کار ایران بھی ایک اسلامی ملک ہے، چاہے اس کا مسلک اہل تشیع ہے، لیکن پھر بھی وہ بہرحال ایک اسلامی ملک ہے، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک خدا کا نام لیتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ لہٰذا پاکستانی عوام یہ ضرور چاہے گی کہ ایران کے حق میں فیصلے جائیں، ایران کی بہتری میں ہو، اور ہماری یہی دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو کر، جمع ہو کر، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر مشرکین کو جواب دے، کفار کو جواب دے، اور اپنی عظمت رفتہ، کھوئی ہوئی عظمت رفتہ کو بحال کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ، شکریہ۔